جرابوں اور جوتوں پر مسح کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔ موزے، جوتے اور جرابیں۔ اچھا، یہاں میں وہ الفاظ بھی استعمال کروں گی جو احادیث میں آئے ہیں، یعنی خفین اور جرابیں بھی، کیونکہ یہ الفاظ بھی آئے ہیں جوربین، اور اسی طرح جوتے بھی یعنی نعلین۔ تو جو الفاظ جس حدیث میں ہوں گے آپ اسی پر فوکس کیجیے گا، اور تمام کو جمع کروں گی تاکہ معلوم ہو جائے کہ صرف موزوں پر ہی نہیں بلکہ جرابوں پر بھی اور جوتوں پر بھی مسح بالکل ثابت ہے اور جائز ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ وہ حالت طہارت میں پہنے ہوں تو ان پر مسح کیا جا سکتا ہے، اور یہ کہ جیسے آج کل ساکس بہت ہی باریک نیٹ کی اور بہت شارٹ ہوتی ہیں کہ ٹخنے تک ننگے ہوتے ہیں تو وہ بھی پھر آؤٹ ہو جائیں گی۔ اب دلائل دیکھیے، متفق علیہ حدیث ہے، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا شبہ موزوں پر مسح کیا، مسح علی الخفین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح کیا۔ اسی طرح ابو داود میں صحیح حدیث ہے 146 کے ریفرنس سے، سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے انہیں پگڑیوں اور جرابوں پر مسح کرنے کا حکم دیا۔ ان یمسحوا علی العصائب والتساخین، عصائب اصابت ان کی جمع ہے، یعنی عمائم، عمامہ، پگڑی، اور اس میں پلستر یا وہ لکڑی کی پھٹیاں یا پٹیاں وہ بھی آ جائیں گی جو زخموں پر باندھی جاتی ہیں۔ تو نہ صرف یہ کہ سر پر باندھی ہوئی پگڑی بلکہ زخموں پر باندھی ہوئی پھٹی، پلستر، پٹی، تو یہ حدیث ان تمام پر بھی مسح کی دلیل ہے۔ اسی طرح حدیث میں لفظ ہے تساخین، یہ تسخان کی جمع ہے۔ ہر اس چیز پر بولا جاتا ہے جس سے پاؤں سردی سے بچ سکیں، خواہ وہ موزہ ہو یا جراب ہو، چمڑے کا ہو، کاٹن کا ہو، اون کا ہو یا کسی بھی اور چیز کا، ان سب پر مسح ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسح صرف چمڑوں کا جائز ہے، اون اور کاٹن پر جائز نہیں ہے، جرابوں پر جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ خود ساختہ اور صحیح احادیث کے خلاف ہے۔ اب غور کیجئے کہ احادیث میں تو ہر طرح کا لفظ آیا ہے، خفین موزے یعنی چمڑے کے، نعلین جوتے ربڑ کے ہوں، کسی بھی چیز کے ہوں، اور اسی طرح جوربین اون اور کاٹن اس میں آ گئی۔ ابن ماجہ میں 560 کے ریفرنس کے ساتھ ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ومسح علی الجوربین والنعلین، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور جرابوں اور جوتوں پر مسح کیا، اور پھر صحابہ سے بھی یہ متواتر ثابت ہے، اور جرابوں کے لفظ کے ساتھ ہے، یعنی اون اور کاٹن کے بنے ہوئے۔ ابو داود میں 159 کے ریفرنس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے انہو مسح علی الجوربین۔ امام ابو داود اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ علی بن ابی طالب، ابن مسعود، برا بن عازب، انس بن مالک، ابو امامہ، سہل بن سعد اور عمر بن حریث رضی اللہ عنہم جرابوں پر مسح کرتے تھے، اور یہی عمر بن خطاب اور ابن عباس رضی اللہ عنہم سے بھی منقول ہے۔ علامہ دولابی نے کتاب الاسماء میں نقل کیا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنی اون کی جرابوں پر مسح کیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ ان پر بھی مسح کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ خفان ہیں، یعنی موزے ہی ہیں، اگرچہ اون کے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے صالح بن محمد ترمذی سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے ابو مقاتل سمرقندی سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں حاضر ہوا، انہوں نے پانی منگوایا اور وضو کیا، جرابیں پہن رکھی تھی تو اپنی جرابوں پر مسح کیا، اور کہا میں نے آج ایسا کام کیا ہے جو پہلے نہ کرتا تھا، میں نے غیر منال یعنی جرابوں پر مسح کیا ہے، یعنی ان پر چمڑا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ امام ابو حنیفہ سے بھی یہ ثابت ہے کہ وہ جرابوں پر مسح بھی جائز سمجھتے تھے اور انہوں نے کیا، لیکن فقہ حنفی میں امام ابو حنیفہ کے پیروکار یہ دیوبندی حضرات اسے ناجائز اور غلط سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مسح تو صرف چمڑے کے بنے ہوئے جوتے یعنی موزوں وغیرہ پر ہے، لیدر کے موزوں پر ہے، نہ کہ کاٹن یا اون کے۔ ان کی یہ بات نہ صرف احادیث، صحابہ کے فہم عمل بلکہ فقہ حنفی کے بھی خلاف ہے۔ اب مسح کا جو طریقہ ہے، سب سے پہلے اہم بات تو وضو کر کے پہنے جائیں گے، اور پھر نیا وضو کرتے ہوئے انہیں اتار کر نہیں بلکہ ان کے اوپر سے مسح کیا جائے گا، اور بالکل ویسے ہی جیسے ہم حجاب یا پگڑی وغیرہ کے اوپر کرتے ہیں، تو ویسے ہی گیلا ہاتھ کر کے ان کے اوپر پھیر دیا جائے گا۔ ابو داود میں 161 اور ان کے علاوہ میں بھی یہ ثابت ہے، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ موزوں کے اوپر ظاہر والے حصے پر مسح کرتے تھے،
काना यमसाहु अलल खुफ़ैन अला ज़हरिल खुफ़ैन, यानी पाँव के ऊपर वाली सतह पर हाथ फेर देंगे, नीचे से या हर तरफ से फेरने की कतई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह जुराबों और जूतों पर भी मसा करने के हवाले से अबू दाऊद में 159 के रेफरेंस के साथ है। सैयदना मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, बिला शुबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और जुराबों और जूतों पर मसा किया। अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज़्ज़अ व मसह अलल जौरबैन वन नालैन। इसके अलावा अबू दाऊद में 160 के रेफरेंस के साथ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और जूतों और पाँव पर मसाह किया। इससे ये मालूम होता है कि अगर आपने जूते उतारे नहीं हैं, जैसे टाइट बंधे हुए हैं, जॉगर्स वगैरह हैं, तो आप उसके ऊपर से भी मसाह कर सकते हैं, और अगर उतारने हों तो उतार कर जुराबों पर भी मसाह कर सकते हैं। तो जिस तरह सहूलत और ज़रूरत है बिल्कुल वैसे कर लें, क्योंकि मुख्तलिफ़ वाक़यात में ये सब शामिल है। मसाह की मुद्दत यानी कितने अरसे तक हम एक बार जब जुराबें तहारत की हालत में पहन लें तो मसा कर सकते हैं। इस सिलसिले में मुस्लिम में 276 के रेफरेंस के साथ है, सय्यिदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जअल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासत अय्यामिन व लयालियहुन्ना लिलमुसाफिर व यौमन व लैलतन लिलमुक़ीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसाफिर के लिए 3 दिन रात और मुक़ीम के लिए 1 दिन रात मसा की मुद्दत मुकर्रर की, यानी इसके बाद जुराबें वगैरह उतार कर पाँव धोना पड़ेंगे। मुक़ीम जो घर में है वो 24 घंटे 1 दिन कर सकता है, और जो मुसाफिर है वो 3 दिन तक मुसलसल मसा के साथ नमाज वगैरह पढ़ सकता है। मसा की मुद्दत पहले मसा से शुमार होगी, यानी पहली बार जब आपका वज़ू टूटा और उसके बाद आपने मसा किया तो मुक़ीम हैं तो 24 घंटे यानी 1 दिन रात, और मुसाफिर हैं तो 3 दिन रातें। इस दौरान में अगर हालत वज़ू में जुराब उतार दी या मोज़ा उतार दिया तो तहारत ख़त्म नहीं होगी जब तक वज़ू ना टूटे। यानी वज़ू टूटने से पहले अगर आपने पाँव को हवा लगवाने के लिए या रिलैक्स होने के लिए, कुछ मसाज करने के लिए जुराबें उतारी तो दोबारा वैसे ही पहन लें, उन पर मसा जायज़ है। हाँ, बग़ैर वज़ू की हालत में, यानी वज़ू टूट चुका है और मसा की रूटीन आ रही है, या फिर वज़ू की हालत में उतारा हो लेकिन बाद में पहनने से पहले वज़ू टूट गया, तो इन सूरतों में तहारत हासिल करके वज़ू करके जुराबें पहनेंगे, फिर मसा कर सकते हैं। इसी हालत में जुराबें पहनकर मसा नहीं कर सकेंगे, ये जायज़ नहीं। इसी तरह आपने जुराबें पहनी हुई हैं, घर में हैं, अचानक सफ़र शुरू कर दिया तो आपकी मुद्दत एक्सटेंड हो जाएगी। और अगर सफ़र में हैं और मसा शुरू किया और घर आ गए तो फिर घर वाला हुक्म नाफिज होगा, यानी अगर 24 घंटे से ऊपर हो गया तो फिर मसा ना करें। इसी तरह अगर जुराबें पहनी हुई हैं, हालत तहारत में पहनी थी और मुद्दत भी है लेकिन जुम भी हो गए तो मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। सय्यदना सफ़वान बिन असाल रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, ये तिर्मिज़ी और दीगर में मुख्तलिफ़ हवालाजात के साथ साबित है, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअमुरुना इज़ा कुन्ना सफ़रन अल्ला नंज़िअ ख़िफ़ाफ़ना सलासत अय्यामिन व लयालियहुन इल्ला मिन जनाबह वलाकिन मिन गाइतिन व बौलिन व नौमिन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म दिया करते थे कि हम सफ़र में 3 दिन रात तक पखाना, पेशाब और नींद की वजह से अपने मोज़े ना उतारें, लेकिन जुम्बी होने पर उतारने होंगे। अब आ जाइए तयम्मुम की तरफ। तयम्मुम पानी की अदम दस्तयाबी या इस्तेमाल ना कर सकने की सूरत में शरीयत इस्लामिया ने मिट्टी को पानी के कायम मकाम करार दिया, लिहाजा पानी का इस्तेमाल नुकसानदेह हो तो तयम्मुम किया जा सकता है, या पानी का मिलना मुश्किल हो तो भी तयम्मुम किया जा सकता है। और पाक मिट्टी से इसी तरह तहारत हासिल की जा सकती है जिस तरह पानी से तहारत हासिल की जाती है, इसे तयम्मुम कहा जाता है। सूरह माइदा आयत 6 में है, व इन कुंतुम मरज़ा औ अला सफ़रिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइत औ लामस्तुमुन निसा फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यिबा फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन। और अगर तुम मरीज़ हो या सफ़र में हो या तुम में से कोई क़ज़ाए हाजत से लौटे या बीवी से मुबाशरत करे और पानी ना पाओ तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो, बस इससे अपने चेहरों और हाथों पर मसा कर लो। इस आयत में चंद अहकाम बयान हुए हैं। तयम्मुम गुस्ल की ज़रूरत भी पूरी करता है और वज़ू की भी, और पानी का इस्तेमाल नुकसानदेह हो तो तयम्मुम किया जा सकता है, पानी का मिलना मुश्किल हो तो तयम्मुम किया जा सकता है, पाक मिट्टी से तयम्मुम किया जा सकता है। तयम्मुम करने का तरीका भी, पानी ना मिलने की कई सूरतें हैं, मसलन आदमी जिस जगह है वहाँ पानी मौजूद नहीं, या पानी वज़ू से कम है,
یا بس اتنا ہے کہ محض پینے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اگر وضو کریں گے تو پینے کے لیے مشکل ہوگی، تو ایسی صورت میں پاک مٹی سے تیمم کیا جائے گا۔ کیسے؟ مٹی کہیں بھی ہو، خواہ خالص مٹی ہو یا مٹی اور ریت مکس ہو، یا دیواروں اور الماریوں پر لگی گرد و غبار ہو، یا کچی دیوار ہو، یا کسی اور چیز میں مٹی خلط ملط ہو، تو سب سے پہلے تو نیت کر لیں، کیونکہ ہر کام کا مدار نیت پر ہے۔ تیمم کرتے ہوئے بھی طہارت کی نیت کریں، اور جس طرح وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، تیمم سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھیں۔ دونوں ہاتھ پاک مٹی پر ماریں، پھر دونوں ہاتھ پر پھونک ماریں یا انہیں آپس میں ہی جھاڑ لیں، پھر دونوں ہاتھوں سے پہلے منہ کا، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کا اور بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کا مسح کر لیں، یا پہلے دونوں ہاتھوں کا مسح کریں، یعنی دائیں سے بائیں کا اور بائیں سے دائیں کا، اور پھر چہرے کا مسح کریں۔ یہ تمام حوالہ جات بخاری مسلم کے ہیں۔ بخاری میں 338 اور 347 اور مسلم میں 368 کے ریفرنس سے۔ اچھا، ہر نماز کے لیے الگ تیمم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہر نماز کے لیے الگ وضو کی ضرورت نہیں ہوتی اگر پہلے والا وضو باقی ہو، اسی طرح اگر تیمم باقی ہے، ایک بار تیمم سے طہارت حاصل کر لی اور وضو نہیں ٹوٹا، تو اسی تیمم کے ساتھ زیادہ نمازیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، کیونکہ یہ وضو کے ہی قائم مقام ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ایک تیمم سے صرف ایک نماز پڑھ سکتے ہیں اور دوسری نماز کے لیے دوبارہ تیمم کریں، یہ بلا دلیل ہے۔ جب یہ بات طے ہے کہ مٹی پانی کے قائم مقام ہے تو اس کے احکام بھی وہی ہوں گے، لہٰذا جب تک تیمم نہ ٹوٹے نیا تیمم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کئی غسل اکٹھے ہو جائیں تو سب کے لیے ایک ہی تیمم کافی ہے۔ مثلاً جنابت کی حالت تھی، پھر حیض ہو گیا، تو اس صورت میں ایک ہی تیمم سب کے لیے کافی ہے، جیسے ایک غسل سب کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر میت کے ساتھ کچھ مسائل ہیں اور غسل نہیں کرایا جا سکتا یا پانی نہیں ہے، تو میت کو تیمم کرانے کا بھی یہی طریقہ ہے، اور تیمم کی کوئی لمٹ بھی نہیں ہے کہ اتنے دن تک تیمم کر سکتے ہیں، بلکہ ان لمیٹڈ ہے، جب تک وہ مجبوری باقی ہے تیمم کرنا جائز ہے۔ ابو داؤد میں 332 کے ریفرنس کے ساتھ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصعید الطیب وضوء المسلم ولو الی 10 سنین، پاک مٹی مسلمان کے لیے طہارت کا ذریعہ ہے، اگرچہ 10 سال تک پانی نہ مل سکے۔ اگر ایسے ہو کہ تیمم کر کے آپ نے نماز پڑھ لی ہے، پھر پانی مل گیا تو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دہرا لیتا ہے تو اسے ڈبل اجر ملے گا۔ ابو داؤد میں 338 کے ریفرنس سے ہے، 2 صحابی سفر میں تھے، ایک جگہ پانی نہ ملنے پر دونوں نے تیمم کر کے نماز ادا کر لی، پھر نماز کے وقت ہی میں پانی مل گیا، ایک نے وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھ لی، دوسرے نے نہ دہرائی۔ واپسی پر انہوں نے سارا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ نماز نہ پڑھنے والے سے فرمایا، تو نے سنت پر عمل کیا، تیری پہلی نماز تجھے کافی ہے، اور دوبارہ پڑھنے والے سے فرمایا کہ تجھے دگنا اجر ملے گا۔ تیمم کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ جن چیزوں سے غسل یا وضو ٹوٹ جاتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور پانی ملنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ تیمم ایک اس صورت میں جائز ہے جب پانی نہ ہو، تو جب پانی مل جائے تیمم ٹوٹ جائے گا۔ ابو داؤد میں 332 کے ریفرنس کے ساتھ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ، جب تجھے پانی مل جائے تو اسے استعمال کر، کیونکہ اسی میں خیر و بھلائی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر دوران نماز پتہ چلا کہ پانی آ گیا ہے تو نماز توڑ کر وضو کر کے، یا غسل واجب تھا تو غسل کر کے نماز ادا کریں۔